الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ پچھلی مجلس میں ہم نے نوجوانوں کے تعلق سے ایک بہت اہم چیز کے بارے میں گفتگو کی، اور جو اس زمانے میں جس میں بہت زیادہ کوتاہی ہو رہی، اور وہ ہے ماں باپ کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا، ان کا اکرام کرنا، ان کی فرما برداری کرنا۔ بلا شبہ ماں باپ کے ماننے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم حرام کاموں میں، گناہ کی باتوں میں ان کی فرما برداری کریں، شرکیات میں، بدعات میں یا گناہ کے کاموں میں ان کی بات مانیں۔ اسلام میں اس کی تعلیم نہیں۔ البتہ جو چیزیں جائز ہیں، اور خصوصاً جن میں گھر کی، والدین کی مصلحت چھپی ہوئی ہو، ایسی باتوں کو خاص طور سے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ مانیں، اور اپنی خواہشات کے راستے پر دوڑنے کی بجائے تمام چیزوں کو سوچ سمجھ کر زندگی میں قدم اٹھائیں۔ ایک اور چیز جس کی طرف توجہ ہونا بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ نوجوان اپنی زندگی میں عفت اور پاک دامنی کا اہتمام کریں۔ میڈیا کے اس دور میں نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں اخلاقی اعتبار سے بگاڑ بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سارے نوجوان بچے بچیاں اس کا شکار ہیں، لیکن دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جن کے ہاتھ میں موبائل فون ہونے کی وجہ سے وہ بہت ساری اخلاقی برائیوں کا شکار ہے۔ خاص کر کے لڑکے لڑکیوں کا آپس میں ایک دوسرے سے کنیکٹ ہونا، عشق، پیار، محبت اور اس طرح کی چیزوں میں ملوث ہونا۔ کبھی نکاح نہیں ہوا ہے اور کبھی ہوا ہے، اور آپس میں دو لوگوں کا کبھی کمپنی، کبھی آفس اور کبھی کالج اور کبھی اس طرح سے رشتہ داریاں، ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سوشل میڈیا پر تعلق بڑھانا، اور اس کے نتیجے میں بہت دور تک بات چلی جانا۔ پھر اس میں اور بھی بہت ساری برائیاں شامل ہو جاتی ہیں۔ اچھا نوجوان وہ ہے جس کی زندگی میں اخلاقی اعتبار سے پاک دامنی ہو، وہ خواہشات کا غلام نہ ہو بلکہ اصولوں کا پابند ہو، وہ اخلاقی حدود کو یاد رکھتا ہو، وہ اپنی شہوتیں، اپنی خواہشات کنٹرول میں رکھتا ہو، اور جو شریعت نے دائرہ اس کے لیے رکھا اس دائرے کو پار نہ کرتا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ لیعجب من الشاب لیست له صبوہ۔ امام احمد نے اس کو روایت کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس نوجوان کو بہت پسند کرتا ہے جس کے اندر خواہش پرستی نہ ہو، جو خواہشات کا غلام نہ ہو۔ صبوہ خواہشات کی پیروی کو کہتے ہیں۔ ایسا نوجوان جس میں خواہش پرستی نہ ہو، وہ منمانی نہ کرتا ہو، وہ بے حیائی اور برائی اور فحش راستے پر نہ چلتا ہو، بلکہ اخلاقی حدود کا پابند ہو، اللہ تعالیٰ ایسے نوجوان کو بہت پسند کرتا ہے۔ اس میں خاص طور سے ساری برائیوں کی جڑ نگاہوں کا غلط استعمال ہے، اس لیے کہ انسان کا دل اس کی نگاہ کے تابع ہوتا ہے۔ آنکھوں کا صحیح استعمال انسان کے دل کی حفاظت کا یقینی ذریعہ ہے، اور میڈیا کے اس دور میں سب سے زیادہ غلط استعمال آنکھوں کا ہوتا ہے۔ اور میڈیا کے باہر آپ دیکھیں ایسی دنیا جس میں بے پردگی عام ہے، تو آنکھوں کا غلط استعمال اور اسی کے ساتھ ساتھ دل کی بربادی ایک لازمی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے کہا کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم۔
اے نبی ایمان والے مردوں سے کہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، نگاہیں جھکائے رہیں، ایسی چیز جو دیکھنا مناسب نہیں ان کے دیکھنے سے اپنی نگاہوں کو جھکا لیں، اگر اتفاقی طور پر بھی سامنے آ جائے اپنی نظر کو پھیر لیں، اور اپنی نگاہوں کو جھکانے کے ساتھ ساتھ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ذالک ازکیٰ لہم، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کی چیز ہے۔ اس سے بڑھ کے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سے بڑھ کے اور پاکیزگی کیا ہو سکتی ہے؟ ایک انسان چاہتا ہے تزکیہ نفس ہو، اس کا دل پاک صاف رہے، گندگی سے اس کا دل محفوظ رہے، اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے۔ آپ دیکھیں شرمگاہ کی بات بعد میں ذکر ہوئی، زنا کا معاملہ بعد میں آیا، اس سے پہلے نگاہ کا معاملہ ذکر کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نگاہ کا غلط استعمال زناکاری تک لے جائے گا، نگاہ کا غلط استعمال زناکاری تک لے جائے گا۔ انسان جب غلط چیزیں دیکھتا ہے اس کی شہوتیں بھڑکتی ہیں، اس کے بعد اس کے دل میں اپنی شہوات کی تسکین کی چاہت پیدا ہوتی ہے، اور پھر وہ بے قابو ہو کر غلط کام کر بیٹھتا ہے۔ کتنی بدکاریاں اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ انسان ایسی چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں جو اس کے سامنے نہیں ہونا چاہیے۔ نگاہوں کی حفاظت نہیں ہونے کی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں آئے دن اخبارات میں آپ کو، میڈیا میں آپ کو نیوز آتی ہے کہ فلاں لڑکے اتنی عمر کے تھے اور اس کے بعد انہوں نے بدکاری کی 6 سال کی 8 سال کی بچی کے ساتھ میں، کبھی خاندان کے اندر، کبھی خاندان کے باہر، کبھی پڑوس میں، کبھی کالج کا ٹیچر ہوتا ہے، کبھی کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے، کبھی کمپنی میں ہوتا ہے، کبھی رات کے اندھیرے میں کسی اجنبی کے ساتھ میں راستے پر بے حیائی ہو جاتی ہے، اس کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج بے حیائی اتنی زیادہ عام ہو چکی ہے کہ انسان کے لیے بچنا مشکل ہو گیا ہے۔ ایک اچھا مسلمان نوجوان اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، اور اگر آدمی چاہتا ہے کہ اس کا دل محفوظ رہے اس کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل نگاہ کے تابع ہوتا ہے، جہاں اس کی نگاہ ہوگی وہاں خیالات ہوں گے، بے حیائی دیکھے گا، بے حیائی کے خیالات دل میں آئیں گے، لیکن نگاہ کو اگر پابند رکھے گا اور اگر سامنے کوئی بری چیز آ بھی جائے اپنی نگاہ ہٹا لے گا تو ایسا انسان اپنے دل کی حفاظت کرے گا۔ لہٰذا یہ نوجوانوں کے لیے بہت اہم چیز ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ جوان بچے بچیاں، ماں باپ نے موبائل فون دے دیا ہے، رات دن اس میں لگے ہیں، کوئی فیس بک، کوئی یوٹیوب، کوئی انسٹاگرام، کوئی اور دوسرے اپلیکیشنز ہیں جو سوشل میڈیا کے اپلیکیشنز ہیں، اور اس میں آدمی چیزیں دیکھتا رہتا ہے اور بعض اوقات اس سے آگے گزر جاتا ہے۔ فلمیں اور بے حیائی کی چیزیں، دل پہ اثر نہیں ہوگا، دل پہ اثر ہوتا ہے، اور جب دل میں شہوتیں بیدار ہوتی ہیں تو دل غلط ارادے کرتا ہے۔ لہٰذا دل کی حفاظت کے لیے آنکھوں کی حفاظت ضروری ہے، اور دل کی حفاظت اور شرمگاہ کی حفاظت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر نکاح کی عمر ہے، استعداد ہے، کوئی مجبوری اور رکاوٹ نہیں ہے، نکاح کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو نکاح کی استعداد رکھتا ہے وہ نکاح کر لے، فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، اس لیے کہ نکاح نگاہ کو جھکا دیتا ہے اور شرمگاہ کے لیے حفاظت بن جاتا ہے۔ آنکھیں غلط نہیں چلتی ہیں اور انسان زناکاری کی طرف نہیں جاتا ہے جب اس کا نکاح ہو جاتا ہے۔ نکاح اس کی دینداری کو، اس کی کردار کو، اس کے اخلاق کو محفوظ کر دیتا ہے۔ آج نکاح میں پڑھائی کی وجہ سے تاخیر، جاب کی وجہ سے تاخیر، سیٹ ہونا ہے، یہاں کی ڈیمانڈ ہے، وہاں کی ڈیمانڈ ہے، گھر بڑا ہونا چاہیے اور یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے، نکاح کے خرچے نکاح کے لیے دہیج ہونا چاہیے، ان کی وجہ سے
دہیج ہونا چاہیے، لڑکیوں کا نکاح تاخیر سے ہوگا، ظاہر بات ہے باپ کیپیسٹی نہیں رکھتا ہے۔ سماج میں اگر دہیج کا معمول ہوگا تو بچیوں کی نکاح میں تاخیر ہوگی، دیری ہوگی، اور اگر ایک سے زیادہ بیٹیاں باپ کو ہوں تو باپ ایک کی شادی کر کے ایسا بیٹھ جائے گا کہ دوسری کی شادی کے لیے اس کو رکنا پڑے گا۔ پھر جو دوسری بچیاں 2 سال کے فاصلے پر بچیاں ہوتی بعض اوقات، یہ 2 سال بڑی بہن ہے، بس اب اس کا نمبر 2 سال میں لگنے والا ہے۔ اب 2 سال میں باپ اتنا جما نہیں سکتا ہے، کیونکہ پہلی ہی کیس میں اتنا خرچہ ہو گیا ہے کہ دوسری کے لیے اب تھوڑا ٹائم لگے گا۔ اب دوسری بیٹی سوچتی ہے کہ اب باپ پہ بوجھ کیوں بنوں، میں جاب کرتی ہوں میں، تاکہ میں بھی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جاؤں، باپ کا سہارا بنوں۔ گھر کے خرچے بہت زیادہ ہیں، آلریڈی قرض باپ پہ ہو چکا ہے۔ پھر وہ جاب پہ لگتی ہے، جاب پہ لگنے کے بعد اس کے لیے گناہوں کے دروازے کھلتے ہیں، اجنبیوں سے روزانہ ملنا جلنا، پارٹی، گاڑیوں میں ایک ساتھ سفر میں جانا اور کمپنی کے تقاضوں کو پورا کرنا، ان میں رہتے رہتے دھیرے دھیرے اس کو غیر شعوری طور پر اس کے اندر ایسی تبدیلیاں آتی ہیں جو وہ بھول جاتی میں کون ہوں۔ ایسے لوگوں سے ملنا جلنا روزانہ ہوتا ہے کہ جو اچھے لوگ نہیں ہوتے، بعض اوقات اچھے بھی ہوتے ہیں اس اعتبار سے کہ اس کی مدد کرتے ہیں، جاب پہ ٹکے رہنے میں، اس کے لیے پروجیکٹ میں اور اس میں مدد کرتے ہیں، ہمدردیاں بن جاتی ہیں۔ ہمدردی جب پیدا ہوتی ہے تو پھر دل دونوں کا ایک دوسرے کے لیے جڑ جاتا ہے، اور تعجب یہ ہے کہ بعض اوقات وہ مسلمان نہیں ہوتا ہے، یہ دیکھتی ہے مسلمانوں میں دہیج ہے، مسلمانوں میں ایسا ہے ویسا ہے، معاملات بہت خراب ہیں، تو یہی مسئلہ اچھا ہے، نہ دہیج ہے نہ کچھ ہے، چلو کورٹ میں جاتے ہیں، شادی کر لی، مسئلہ ختم، تو تیرے دین پر میں میرے دین پر، بس اتنا۔ مجبوریاں انسان کی سوچ کو خراب کر دیتی ہیں، مجبوریوں میں انسان ایڈجسٹمنٹ کرنے لگ جاتا ہے۔ کبھی کبھی تو نکاح والا بھی معاملہ نہیں ہوتا ہے، شادی بھی نہیں ہوتی، تعلقات بن جاتے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، غلطیوں کے اوپر زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ سماج سے دہیج کا معاملہ چلتا نہ، وہ خوشی سے دے رہے ہیں، مت لیجیے آپ، نہیں چاہیے مجھ کو، کیا لگا رکھا ہے، مطلب دینا پڑے گا، دینا ہے تو دو، آپ کی بچی ہے، آپ ہی کی بچی ہے، آپ ہی کی بچی استعمال کرے گی، کیوں، آپ کو کیا ضرورت ہے، مت لیجیے آپ۔ لڑکے بولیں، فون کر کے نہیں بولے مولوی صاحب اب میں تو نہیں لینا چاہتا، تو ماں باپ بول رہے ہیں لینا پڑے گا، کیا کروں، مت لے۔ کوئی ایسی لڑکی سے شادی کر دیں گے جس کی ناک پھٹی ہوئی ہو، کان ٹوٹے ہوئے ہوں، ہاتھ پاؤں ٹوٹے ہو، بستر پہ پڑی ہو، شادی کریں گے، ماں باپ کیا بولے گا، مولوی صاحب میں تو نہیں چاہتا لیکن ماں باپ نکاح کر رہے ہیں، کیا کروں، کر دے، کرے گا، بھاگ جائے گا، کہیں بھاگ جائے گا، نہیں آؤں گا، گھر نہیں آؤں گا، میں کہیں چلا گیا، ہاں دور نکل جائے گا، یہ صرف باتیں ہیں، نہیں لوں گا میں دہیج، نہیں لوں گا میں۔ ماں باپ سے بات کر، سمجھاؤ ان کو، جھگڑا فساد مت کر۔ ماں باپ کو بھی چاہیے قوم کے بارے میں تقریریں آپ کریں، اور قوم کی بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی اور آپ دہیج کی بات کرتے ہیں، اور آپ ایسے انداز میں بول رہے ہیں اللہ کا دیا تو ہمارے پاس سب کچھ ہے، اگر آپ اپنی بچی کو دینا چاہیں تو ہم منع بھی نہیں کریں گے۔ تو آپ یہ خاموش انداز میں بول رہے ہیں کہ اگر آپ نہیں بھیجو گے دہیج تو ہم آپ کی بچی کو ستائیں گے۔ ہمارا سماج اس سے پاک ہو، دہیج ہمارے معاشرے سے نکلے، اور لڑکے والے اس کو نکال سکتے ہیں، اس کو نکالیے۔ ہماری بچیاں، ہم پھر دیکھ رہے ہیں کہ بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ کے جا رہی ہیں، کورٹوں میں جا کے شادیاں کر رہی ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تو ہے نا، یہ بھی ایک وجہ اس کی ہے۔ تو ہم اگرچہ یہ جائز بھی کوئی مانتا ہو اس کو، ٹھیک ہے چلتا ہے بھی مانتا ہو، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے اگر سماج کے اندر بے راہ روی آ رہی ہے، اس کو ختم کیجیے، اس کو سٹاپ کیجیے، لڑکے والے اس کو بند کریں۔ تو نکاح جلدی ہو، ہاں اتنا جلدی بھی نہ ہو کہ بچی ابھی سمجھدار بھی نہیں بنی ہے، اس کی شادی کر کے دے دیا آپ نے، اب شادی کر کے دے دی اس نے، اب اس کو نہ گھر گرہستی آتی ہے نہ کچھ سمجھتا ہے، اس کو سکھایا کچھ نہیں،
لیکن بس مولوی صاحب کی بات سن لی، جلدی شادی کرو، جلدی شادی کر دی اس کی۔ اب وہ وہاں گئی، اب اس کو کچھ فیملی کی کچھ اصول قاعدے کچھ آتے نہیں۔ اب ساس وہاں سے چلا رہی ہے، شوہر یہاں ناراض ہے، اب وہ بچی پریشان ہو گئی، کچھ آتا جاتا نہیں۔ اس کو نکاح سے پہلے نکاح سکھائیے۔ عام طور سے ہماری بچیوں کا حال کیا ہے؟ پڑھ رہی ہے، پھر پہلے 10ویں پڑھی، پھر 12ویں پڑھی، پھر 15 پڑھی، 15 پڑھنے کے بعد شادی کر دی اس کی۔ زندگی نہیں پڑھی، گھر گرہستی نہیں پڑھی، اس کو چائے میں کیا ڈالتے ہیں اور کھانے میں کیا ڈالتے ہیں نہیں معلوم ہے، اس کو نمک کتنا ہوتا ہے اور شکر کتنی ہوتی ہے نہیں معلوم ہے، اور ساس کو دے دی چائے بنا کے اور اس شوگر کی پیشنٹ ہے۔ پورے گھر میں دھوم مچ گئی، ہاں ساس چکر آ رہی ہے، جھاگ منہ سے نکل رہا ہے اس کے، اور دیکھو یہی ذمہ دار ہے آئی بڑی بہو بن کے۔ شوہر کے حقوق اس کو معلوم نہیں، گھر کے معاملات اس کو معلوم نہیں، کیسا ذرا سی بات پہ چوئی موئی کپکول بن کے جاتی، اپنے کمرے میں چلی جاتی، کچھ بھی ہو گیا تو اس کو ہینڈل کرنے نہیں آتا ہے۔ صبر جیسے ماں کے گھر میں وہ تھی، سسرال میں ویسا نہیں رہ سکتی ہے۔ یہ تو پیدا ہونے سے پہلی محبت اس کے دل میں تھی ماں باپ کے، وہاں محبت بنانی پڑے گی، وہاں اپنی جگہ بنانی پڑے گی۔ یہ بھی آئی بھی نہیں تھی دنیا میں، اس کا جھولا آ گیا تھا، اس کی جگہ گھر میں بن چکی تھی، لیکن سسرال میں جب وہ جا رہی ہے اس کو جگہ بنانی پڑے گی۔ ماں باپ ٹرین نہیں کرتے، پڑھائی اس کی ہوتی ہے اس کے بعد شادی کر دیتے، نہیں، اس کو ٹرین کیجیے، کھانا بنانا سکھائیے اس کو، گھر گرہستی سکھائیے، لوگوں سے بڑے چھوٹے کیسے ان سے ڈیل کرتے ہیں، اس کو چکر مکر مت بتائیے، اس کو بہت بڑا یہ مت بنائیے آپ اس کو کہ رات میں 2 بجے بھی کچھ ہو جائے ان کو فون کرنا، ان کو بتانا، دیکھ ایک کام کر، ساس کے ساتھ ایسا کر، تو شوہر کے ساتھ ایسا کر، آپ یہاں سے اس کے ساتھ چیس مت کھیلیے، اس کو اپنے شطرنج کا مہرہ مت بنائیے، کئی گھر خراب ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے۔ آپ بیٹی کو سکھائے، دیکھ بیٹا ہمارے ہاں تو تیری محبت ہے اور ہم ہیں، لیکن وہ جگہ اب نہیں ہے، وہ تجھ کو ایسا دیکھے کہ معلوم نہیں ہے کیسی ہے، گھر توڑنے کے لیے آئی ہے، شوہر کو لے کے بھاگے گی، عام طور سے ایسا ہوتا ہے، ماں باپ سے دور کرے گی اور گھر کے اندر پورا شطرنج کا جال بچھائے گی۔ تو ان کو اطمینان دلا کہ میں ایسا نہیں کروں گی، اپنے اخلاق سے ان کا دل جیت، خدمت کر، بڑوں کی تھوڑی سی برداشت کر لے، تجھ کو پہلے وہ سسپیشن سے دیکھیں گے، معلوم نہیں کون ہے یہ، تھوڑا وقت جائے گا پھر بھروسہ آئے گا، تجھ سے محبت کریں گے، پیٹ کے ذریعے سے شوہر کے دل تک پہنچتے ہیں، اچھا کھلا اس کو، کھانا بنا اچھے بنا، سسرال میں جگہ بنے گی تیری، خدمت کر، تھوڑا تکلیف شروع میں ہوگی، شروع کی تکلیف زندگی بھر کی راحت بنے گی۔ چھوٹا مسئلہ خود ہینڈل کرنا بہت بڑا ایشو ہے، سیریس تو ہم کو بتانا نہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل، آج وہ آئے نا تو تھوڑا لیٹ آئے، کیا کروں، تو لیٹ جا، ساس نے مجھ کو ایسا بولی، تیرے ماں باپ نے کیا سکھائے، کیا کروں، اب میں بولتا اچھا ایسا بولیں، ٹھیک ہے، مت کیجیے، ایسی ٹریننگ غلط ہے، اس کی زندگی خراب ہوگی، طلاق اور خلا ہو جائے گا۔ اس کو آپ ایسا سپورٹ مت دیجیے کہ وہ آپ کے سپورٹ کے بیس پہ ایسا کچھ نہ کچھ کرائم کر لے کہ بعد میں آپ بولے ہم تھوڑی بولے تھے کرنے کے لیے، اتنا کانفیڈنس مت دلائے، کچھ بھی ہو جائے ہم ہیں، اور 4 بھائی تیرے ہیں، خوب پیٹ دیں گے تیرے شوہر کو آگے، نہیں ہوتا ایسا۔ اس کو ایسا بنائیں کہ اب بیٹا تو وہاں جا، وہ تیرا گھر ہے، ہم لوگ ہے، ہم لوگ مرنے تک رہیں گے تیرے، لیکن وہاں اب تو تیری جگہ بنا، دیکھ ایسا کرتے ہیں، اور اخلاق کے ذریعے سے گھر میں اپنی جگہ بنا، چال بازیوں کے ذریعے سے نہیں۔ چال بازی بہت تھوڑی دیر تک چلتی، بعد میں لانگ ٹرم میں نہیں چلتی، شارٹ ٹرم میں اس کا ہوتا۔ آپ ایک گاہک کو بیوقوف بنا لیے اور اس کو بکوا دیے کچھ بھی، اپنی پھٹی پرانی چیز، ٹوٹی پھوٹی، وہ لے کے جائے گا، دھوکہ کھائے گا، آئندہ نہیں آئے گا اور 10 کو روکے گا۔ شارٹ ٹرم میں چلتا ہے، لانگ ٹرم میں آپ اچھے انسان ہیں، دھوکہ نہیں دیتے، ایمانداری سے کرتے، گاہک کے ساتھ اچھا رہتے، آپ کا بزنس لانگ ٹرم میں سکسیس ہوگا۔ ایمانداری، شرافت، نیک نیتی اور اخلاق لانگ ٹرم میں کامیاب آتا ہے، چال بازی شارٹ ٹرم میں کام آتی ہے۔ زندگی 100 میٹر کی ریس نہیں ہے، یہ میراتھن ہے، لمبا دوڑنا ہے آپ کو۔ تو شادی شدہ زندگی میں بچیوں کو چال بازی مت سکھائیے، سمجھداری سکھائیے، اور ایسی جلدی سے شادی کر کے مت دیجیے۔ جلدی کا مطلب جلدی، وقت سے پہلے جلدی نہیں ہے، اس کو سمجھائیے، سکھائیے، گھر گرہستی بتائیے اس کو،
جو ذمہ داریاں ہیں وہ بتائیے اس کو، اس کے بعد اس کی شادی کر کے دیجیے۔ نہیں وہاں جا کے سب سیکھ لے گی، بہت پٹے گی، وہاں پہ بے عزت ہوگی، آپ کو بھی بے عزت کرائے گی اور ڈپریشن میں چلی جائے گی۔ بعض بہویں ایسی ہو جاتی ہیں، اتنا ٹارچر ہوتا ہے، بڑی فیملی میں چلی جاتی ہے، کچھ آتا جاتا ہے نہیں، اور اس کی سن رہی ہے، اس کی سن رہی ہے، اس کا سر خراب ہو جاتا ہے، بیمار پڑ جاتی ہے، بچیاں اتنی مضبوط نہیں ہے بھی جس پہلے کی ہوتی تھی، ویسی مضبوط نہیں ہوتی، بعض اوقات وہ بیمار ہو جاتی ہے، ذہنی مریض بن جاتی ہے۔ تو آپ اس کو ٹرین کیجئے، گھر گرہستی سکھائیے، اور شادی جلدی سے ہو سکتا ہے تو جلدی کیجئے۔ یہ مت دیکھیے کہ ہائٹ اتنی ہونا چاہیے دولہے کی اور پیکج اتنا ہونا چاہیے، اس کا گھر ایسا ہونا چاہیے، پرماننٹ ہے کہ نہیں، گورنمنٹ سرونٹ ہے کہ نہیں ہے، فلاں چیز آتی ہے کہ نہیں آتی، دیکھنے میں کیسا ہے، چلنے میں کیسا ہے، جوتے کا نمبر کیا ہے، نہیں۔ سیدھا سادہ با اخلاق، نیک اور اخلاق والا، امانت دار اور محنتی ہے، اگر اچھا ہے آپ دے دیجئے بیٹی اس کو۔ اور بہو لانے میں بھی نوجوان، ان کے ماں باپ اس سے زیادہ ان کی چوائسز ہوتی ہے، اس کی بہنوں کی اس کے ساتھ جوڑ دیں تو اور زیادہ ایسی ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ بھی ایڈجسٹ ہونا چاہیے، شوہر کا کم سوچ رہے، باقی لوگ اپنا ایڈجسٹمنٹ زیادہ سوچ رہے، اور خوبصورت ہونی چاہیے، ایسے گھر کی ہونا چاہیے، کہیں ان کا تھوڑا پولیٹیکل کنیکشن بھی ہونا چاہیے، اپنے کام اٹک گئے تو کام آئیں گے یہ لوگ، اتنا لانگ ٹرم اسٹریٹجی۔ شادی نہ ہوا پوری، یعنی گورنمنٹ چلانے کی آپ کی تیاری ہو رہی۔ نیک لڑکا ہے، محنتی ہے، شریف ہے، با اخلاق ہے، آپ نکاح کیجیے۔ نیک بچی ہے، تھوڑی کالی ساولی بھی ہے، چل جائے گی، تھوڑی ناک چل جائے گی، اچھی ہے، قرآن پڑھتی ہے، نماز پڑھتی ہے، پردہ کرتی ہے اور اللہ سے ڈرنے والی ہے، با اخلاق ہے، سنتی ہے، گھر گرہستی آتی ہے، لائیے شادی کر کے بہو بنا کے اس کو۔ زیادہ پرکھتے بیٹھیں گے یا تو عمر چلی جائے گی لڑکی والوں کی، لڑکا ڈھونڈتے 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 اتنی عمر ہو گئی کہ بہت ہی عمر ہو گئی، اب سب وہ مل رہے ہیں جن کی خلا ہوئے، طلاق ہوئے، اس طرح کے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، اتنی تاخیر ہو جاتی ہے کہ بچیوں کی عمر نکل جاتی ہے۔ اتنا بڑا فلٹر مت رکھیے آپ، لیکن یہ دیکھیے عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، اخلاق اچھے ہیں کہ نہیں، دیندار ہے کہ نہیں، لڑکا ایسا دیکھیے۔ اور لڑکی بہت خوبصورت نہیں بھی ہے اگر، تب بھی اگر بااخلاق ہے، دیکھیے خوبصورتی 4 دن کی ہے، اس کے بعد چلی جائے گی، اخلاق باقی رہے گا۔ زندگی میں سردی، گرمی، بارش، مختلف ادوار آتے ہیں، اگر بااخلاق اور با کردار بچی ہے، وہ ہر حال میں آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ نہیں میرے حقوق ادا نہیں ہو رہے، میں جاری کورٹ میں، بیٹھیے پھر کورٹ کے چکر کاٹیے۔ اگر بااخلاق بچی نکاح کیجیے، بہت زیادہ مت دیکھیے، نہیں اس کو انگلش نہیں آتی، اس کی زبان تھوڑی ایسی ہے، گاؤں کی ہے، پڑھی لکھی نہیں ہے، اتنی ڈگری نہیں اس کے پاس، ڈاکٹر کو ڈاکٹر چاہیے، کیا کر رہے دونوں مل کے آپریشن کرنے والے کیا ہے، کیا ہے مطلب، ڈاکٹر کو ڈاکٹر ہی کیوں چاہیے؟ نہیں چلتا ڈاکٹر کو، دوسرا نہیں چلتا کیا اس کو، کیوں نہیں چلتا؟ ٹھیک ہے منع نہیں ہے بھائی، ڈاکٹر سسر بھی ڈاکٹر ہو، کیا مسئلہ ہے اس میں، لیکن وہ لازمی شرط ہے ایسی، اور اس کی وجہ سے نکاح سالوں سال رک جاتے ہیں لوگ، پھر دین نہیں دیکھتے ہیں سب کچھ۔ اور بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا، پیسے والا گھر ہونا چاہیے، بیٹی خوش رہے گی، اور غریب باپ ہے، غریب گھر ہے، لیکن چاہتا کہ میری بیٹی راج کرے گی، بڑے گھر رائل فیملی میں جانا چاہیے، اور رائل فیملی میں جا کے چمار کی حیثیت اس کی ہو جاتی ہے، وہ بڑے گھر میں جاتی ہے، ایڈجسٹ نہیں ہو پاتی ہے، اور ہمیشہ تانے سہتی ہے، کیونکہ اس کی لائف سٹائل ان کی لائف سٹائل الگ ہے، اس کو نہیں آتا ویسا، ہر بار بات سنتی ہے، تیرے کو کیا سکھایا، تو ہمارے لائق ہے نہیں، لائے تجھ کو تو کیا سمجھتی ہے، تو کچھ کام کی نہیں ہے، ہمیشہ وہ اس کو ڈیروگیٹری سٹیٹمنٹس اس کو ملتے رہتے ہیں، ہمیشہ ذلیل کیا جاتا ہے اس کو، کیوں؟ سمجھیے صرف پیسہ نہیں، اخلاق، محبت، اکرام، دینداری، صرف دنیا کے پڑھے لکھے نہیں، دین، اس طرح سے دیکھ کے نکاح کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا اتاکم من ترضون خلقہ ودینہ فزوجوہ، جب تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ آئے جس کے اخلاق اور جس کی دینداری سے تم مطمئن ہو، اخلاق اور دینداری، صحیح عقیدہ ہونا چاہیے، صحیح منہج ہونا چاہیے، اور صحیح عبادات کا معاملہ طریقہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے، ایک دین، اخلاق ہے لذیذ لیکن جوا کھیلتا ہے، ہاں بدکاری کرتا ہے، ڈرگ ایڈکٹ ہے، نہیں،
بد اخلاق بھی نہیں ہونا چاہیے. بعض اوقات لڑکا صحیح عقیدے میں صحیح ہے، اخلاق میں صحیح نہیں، ایسا بھی تو ہوتا ہے. اخلاق میں بھی صحیح ہونا چاہیے، اخلاق میں بھی صحیح ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ دینداری عقیدے اور منہج میں بھی صحیح. اگر ایسا رشتہ آ جائے، اب یہ مت دیکھو پیسہ کتنا ہے اس کے پاس، اب یہ مت دیکھو کہ گھر کتنا بڑا ہے اس کے پاس، 4 BHK ہے کہ نہیں اس کا، مت دیکھیے. وہ آج نہیں تو کل اچھا کمائے گا. اگر اس کو اللہ کا حق، بندوں کا حق معلوم ہے، وہ 1 روٹی لائے گا لیکن آدھی روٹی بیوی کو کھلائے گا، آدھی خود کھائے گا. کبھی تو یہ ہو سکتا ہے کہ خود بھوکا رہے اور اس کو کھلائے گا. اس کا حق نہیں مارے گا کیونکہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. نہیں تو بیوی کو گھر میں خوش رہے گا، رکھے گا اور باہر دوسرے کے ساتھ خوشیاں منائے گا. کیا کریں گے آپ؟ پھر ملتا واٹس ایپ پہ، ہاں کس کے ساتھ کنیکشن ہے اس کا، پھر بعد میں رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے. لو بہت بڑے جاب پہ ہے نا، اچھی پوسٹ پہ ہے، لیجئے اب، اور میں تجھ کو سب لا کے دیتا ہوں، کیا چاہیے تجھ کو، یہ لے اور پیسہ دے، تیرے بینک بیلنس میں اتنا ٹرانسفر کرتا ہے، تو اپنی زندگی یہ میں جیتا ہوں. جیے گی وہ، جہنم ہوگا اس کے لیے گھر. پیسہ اصل نہیں ہے، دین اصل ہے. دیندار گھروں میں بچوں کو دیجیے. تو آپ نے فرمایا اذا اتاکم من ترضون خلقہ ودینہ فزوجوہ، اگر تمہارے ہاں کوئی ایسا رشتہ آئے جس کے اخلاق اور دینداری پر تم راضی ہو، نکاح کر دو. الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، اگر تم ایسا نہیں کرو گے زمین میں فتنہ ہوگا اور بہت بڑا فساد ہوگا. بگاڑ یہاں سے آتا ہے. تو اس کو یاد رکھیں، نکاح میں تاخیر بلا وجہ تاخیر نہ کریں، اور اسی طرح سے نکاح کریں تو نکاح میں دینداری کو دیکھیں، اور نکاح کرنے سے پہلے بچوں کی تربیت کریں، ان کو نکاح کے لائق بنائیں، گھر گرہستی اور اخلاق اور ساری چیزیں ذمہ داریوں سے متعلق ان کو یعنی سدھاریں، بنائیں اور آئندہ زندگی کے لیے رہنمائی دیں. اور بہت زیادہ ان کی زندگی میں انوالو مت، ہر چیز میں انوالومنٹ نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح سے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ نکاح سے پہلے، نکاح کے بعد، دونوں حالتوں میں مسئلہ بن رہا آج، اجنبی عورتوں کے ساتھ خلوتیں نہیں، نہ فزیکل نہ ورچوئل. انسٹاگرام، فیس بک، واٹس ایپ، لڑکے لڑکیاں کالج میں پڑھ رہے ہیں یا شادی شدہ بھی ہیں، آفس، اور آپس میں ایک دوسرے سے کیا کھایا، یہ کھایا، کیسے ہو، خوش ہو، ٹھیک ہو، نہیں ہو، آپس میں رشتے بننا. یہ اس کا فوٹو بھیج رہا، وہ اس کا فوٹو بھیج رہی، پکنک کے فوٹو سب کے جم رہے، اور پھر لڑکیاں اپنی سیلفیز بھیج رہی ہیں، کمپنی کے ہیں، کالج کے ہیں، اور آپ کی بچی بھی بھیج رہی، آپ کا بیٹا بھی لے رہا فوٹو. نہیں، نوجوانوں کو چاہیے کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. بے حیائی نہیں. ایک لڑکے اور ایک لڑکی کا جو ایک دوسرے کے لیے غیر محرم ہوں، آپس میں تعلق اس طرح سے بنانا کہ دلوں میں جگہ بننے لگے اور ایسا رشتہ بن جائے جو شرعاً ٹھیک نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے. اس سے بچیں، اس سے زندگیاں خراب ہوتی ہیں. شادی سے پہلے تعلقات بنے اور نہیں ہوئی دونوں کی شادی، دونوں کا نکاح نہیں ہوا، اب وہ کسی اور کے نکاح میں، یہ کسی اور کے نکاح میں، لیکن دونوں بھی کیسے ہیں، دل ویسے نہیں ہے، انٹیکٹ نہیں ہے. اس کے دل میں اس کی یاد ہے، اس کے دل میں اس کی یاد ہے، زندگی دونوں کی شادی شدہ خراب. کیوں؟ نہیں ہونا چاہیے ایسا. آپ ڈائریکٹ نکاح کیجیے، یہ سب چیزیں نہیں ہونا چاہیے. آپس میں رشتے بنانا کالجز میں، کمپنیوں میں، یا رشتہ داریوں میں، بعض اوقات کزنس وغیرہ ہوتے ہیں، آپس میں اپنا ایک گروپ بنائیں گے، اس میں اپنے فیملی کے میٹرز ڈالیں گے. فیملی کے میٹرز کا وہ مہندی کی فوٹو ڈال رہی ہے، یہ اپنا کار کے پاس کھڑا ہو رہا ہے دوسرے کی اور فوٹو ڈال رہا ہے اس کے اندر کالا گوگل پہن کے، پھر وہ بھی اپنے ڈال رہی ہے پورے کپڑے پہن کے، اور پھر دھیرے دھیرے وہ حیا کا احساس ختم ہو جاتا ہے. پھر سب ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اس کے اندر، باہر پردے میں جاتی ہے، فیملی میں چلتا سارے فوٹو آ رہے ہیں اس کے، پھر فوٹو آ رہے ہیں، بعض اوقات اس میں باتیں بھی آ رہی ہیں، ریکارڈ کر رہے ہیں، کوئی نظم پڑھ کے ڈال رہی ہے، کوئی غزل پڑھ کے ڈال رہی ہے، کوئی پیچھے سے گانا چل رہا ہے اس پہ ڈال رہی ہے، کبھی فیملی کے اس میں ڈال رہی ہے، کبھی انسٹاگرام پہ بھی جا رہا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. مسلمان عورت اپنی عزت کی حفاظت کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا لا یخلون رجل بامرأة الا کان ثالثہما الشیطان. جب بھی دو
مرد اور عورت غیر محرم ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں، ان کا تیسرا شیطان ہوتا ہے، تیسرا شیطان ہوتا ہے جو دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نرم جذبات پیدا کر کے دونوں کو گناہ پر آمادہ کرے گا، اس سے بچیے۔ اسی طرح سے ایک اور چیز، خاص کر کے ہماری بچیاں، جو میں نے ابھی ذکر بھی کیا، اس کو حیا کا اہتمام کریں، حجاب کا اہتمام کریں، بے پردگی نہیں۔ کتنی ساری مسلمان بچیاں آج انسٹاگرام پر، اور ٹک ٹاک بھی آیا تھا، اچھا وہ بند ہو گیا ہو، اس کے اوپر بھی ویڈیو ڈالنے لگی ہوتی ہے، گانا چل رہا ہے اور گانے پہ ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں اور ویڈیو ڈال رہے ہیں اس کے اوپر۔ یہ سب فضول چیزیں ہیں۔ اپنی عزت کو بچائیں، بے پردہ نہیں ہو۔ مسلمان عورت بے پردہ نہیں ہوتی ہے، مسلمان عورت پردے والی ہوتی ہے، وہ شرم و حیا والی ہوتی ہے۔ خالی پردہ نہیں، شرم و حیا بھی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ پردے میں بیٹھی ہے لیکن گارڈن میں کسی اور کے ساتھ بیٹھی ہے۔ پردہ اس کے لیے اپنی عزت کی حفاظت نہیں ہے، پردہ اس کے لیے آئیڈینٹی کے لیے پرائیویسی ہے، معلوم نہ پڑے میں کون ہوں۔ اور ماں باپ سمجھ رہے ہیں بچی کالج جا رہی ہے، ماں باپ سمجھ رہے بچی ڈاکٹر کے پاس گئی ہے، ترکاری لانے گئی ہے، اور وہ کسی اور کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، کسی اور کے ساتھ گاڑی پر جا رہی، کسی نے دیکھ لیا اس کو، اور ماں باپ کے لیے شرمندگی اٹھانی پڑ رہی ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، دھوکے میں نہ جائیں۔ اور آج مسلمان بچیوں کو برباد کرنے کے لیے مستقل ایسے لوگ بھی لگے ہوئے ہیں مارکیٹ میں، جو چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے مسلمان بچوں کی زندگی برباد ہو۔ کالج میں پڑھ رہی بچی، اس کو میسج آئے گا، کمپنی میں جاب کر رہی ہے، اس کو میسج آئے گا۔ مجھے اسلام کے بارے میں کچھ شکوک اور شبہات ہیں، کوئی ہے کہ کنونس کرنے والا مجھ کو؟ اب یہ اس کو دیکھے گی، اس کو مطمئن کرنے کی کوشش، ہمارا اسلام بہت اچھا ہے، نہیں تمہارے قرآن میں مجھ کو کچھ ڈاؤٹس ہیں، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن کچھ رکاوٹیں ہیں، مجھے سمجھائیے، میں ٹینشن میں ہوں بہت، میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں، مجھے سمجھائیے۔ ابھی بیچاری بھولی بھالی مسلمان بچی نہیں جانتی کہ وہ جنگل میں جنگلی بھیڑیے بھی ہوتے ہیں، یہ اس کو خرگوش سمجھ رہی ہے، وہ بھیڑ کی کھال میں بھیڑیاں ہیں، وہ چاہتا ہے کہ اس کو کسی طرح سے اپنا سیویئر بنا کے اس کو دھوکہ دے، وہ بچانے جا رہی ہے اس کو، چلو میرے ذریعے ایک کو ہدایت مل جائے گی، ایک کی جان بچ جائے گی۔ اور پھر دھیرے دھیرے باتیں ہو رہی ہیں، اس کو اسلام سے کوئی مطلب نہیں ہے، اس کو اس کی عزت سے مطلب ہے۔ ہوتے ہوتے رشتہ بن کے بعد میں پھر کہیں اور ملاقات ہو رہی، ایک کام کرتے ہم لوگ کافی پہ ملتے، تم نے بہت کنونس کیا مجھ کو، بہت میرا دل خوش ہو گیا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کا شکریہ ادا کروں، تو ہم کہیں کیفے میں ملتے ہیں، میں آپ کو ایک گفٹ دینا چاہتا ہوں، اور پھر دونوں کی ملاقات ہو رہی ہے، اور پھر اس کے بعد میں بے حیائی کا طوفان، زندگی کی بربادی اور سب کچھ، اور پھر بعد میں اس کو پتہ چلتا ہے کہ میرے ساتھ یہ بیٹھا ہوا یا آگے کچھ اور بات ہوئی، فوٹو یا ویڈیو بھی موجود ہے، اب مجھ کو بلیک میل بھی کر رہا ہے۔ کتنی بچیاں ایسی، اور کتنے کے مسلمان نہیں، غیر مسلم بچیوں کے ساتھ میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ ان کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، ان کے فوٹو اور ویڈیو بناتے ہیں، اور پھر ان کو بلیک میل کر کے ان کی زندگیاں تباہ کر دیتے ہیں۔ دھوکے میں مت آئیے، دھوکے میں مت آئیے، مردوں کو مرد دعوت دیں گے، عورتوں کو عورت دعوت دیں گے، اور عورت کے ذریعے سے، سہیلی کے ذریعے سے اور لوگوں تک مت پہنچیے۔ کوئی انٹروڈیوس کرے، نہیں، بالکل نہیں، اپنی حفاظت کیجیے، مسلمان بچیاں اپنی حفاظت کریں۔ اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ کوئی آپ کا بھلا چاہنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا، رسول نے جو شریعت کے احکام دیے، اس سے بڑھ کے آپ کی حفاظت کسی اور چیز میں نہیں۔ پردے سے رہیے، اپنے آپ کو بچا کے رہیے، اور کسی کے جال میں پھنسیے مت، کسی کے جال میں پھنسیے مت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ فرماتے ہیں، ان لکل دین خلقا وان خلق الاسلام الحیا۔ ہر دین کا ایک اخلاق ہوتا ہے، اور اسلام کا اخلاق حیا ہے، اسلام کا اخلاق حیا ہے۔ شرم و حیا والی ہوتی مسلمان بچیاں، بے حیائی کے ساتھ اپنی زینت کا مظاہرہ کرنے والی نہیں ہوتی ہیں۔ اس کا اہتمام کریں، فوٹو ڈالنا، اپنے کنیکشن کرنا لڑکوں سے مت کیجیے اس کو۔ اپنے دائرے میں دین کی خدمت بھی آپ کو کرنا ہے، اپنے دائرے میں دین سیکھیے، سکھائیے، مردوں کے ساتھ نہیں،
لڑکے لڑکیوں کے ساتھ نہیں، میں اس کو دعوت دے رہا، مت دے، بہت ہیں بہنیں دعوت دینے کے لیے، تو اس کو ٹیریٹری ادھر جانے کی ضرورت نہیں، بارڈر کراس کر کے مت جا، تو تیرے دائرے میں دعوت دے، بہت اچھا ہے۔ کسی بہن کے ساتھ جوڑ دے اس کو، تو کیوں نہیں، میں زیادہ اچھے سے سمجھاؤں گا، مت سمجھا، تو اللہ اس کو ہدایت دے گا، کسی اور کے ذریعے سے دے گا۔ بعض اوقات یہ دعوت کرتے کرتے ہاں پھر تعلقات بن جاتے ہیں اور فتنے کا دروازہ کھلتا ہے، مت کیجیے ایسا۔ نوجوانوں سے خاص طور سے میں کہوں گا کہ یہ نہ کریں۔ اسی طرح سے نوجوانوں کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ گھر کی معاشی ذمہ داریوں میں ہاتھ بٹائیں۔ اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں، گھر کے جو مسائل ہیں ان میں ہاتھ بٹائیں، پڑھیں، پڑھنے کے دور میں پڑھائی کریں، جاب کر رہے ہیں تو محنت کریں، اچھا کچھ نہ کچھ بنیں۔ یہ نہ ہو کہ ماں باپ خرچ پہ خرچہ تمہارے اوپر کر رہے ہیں اور یہ ہے کہ اپنا ٹائم پاس کر رہا ہے، نہیں، پڑھائی اچھے سے کرے، پڑھائی کے دور میں پڑھائی کرے، اور جاب کرے تو محنت اور لگن سے کام کرے، گھر والوں کے لیے جو ذمہ داریاں گھر کی اس میں ہاتھ بٹائے۔ یہ نہیں کہ جتنا کما کے لاتا ہے، مہنگے جوتے لاتا ہے، مہنگا موبائل لاتا ہے، اس کا پیسہ اس پہ خرچہ ہو جاتا ہے، گھر کے خرچوں میں کچھ ہاتھ نہیں بٹاتا ہے، نہیں، بلکہ گھر کے معاشی معاملات میں وہ ہاتھ بٹائے، گھر کی ذمہ داریوں میں وہ حصہ لے، کام کاج میں حصہ لے، گھر کے مسائل میں وہ بیٹھے، سوچے اور اس کے لیے ذمہ داری قبول کرے۔ آج حال یہ ہے کہ وہ اپنا دانت گھس کے مانج کے ٹوتھ برش بھی صحیح جگہ پہ رکھتا نہیں، اٹھنے کے بعد اپنا بلینکٹ اور اپنی چادر وہ فولڈ کرنے کی اس کی اوقات نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان نوجوان ڈسپلن ہوتا ہے، حتی الامکان وہ اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے، ایک جوتا ادھر، ایک جوتا ادھر، ایک موزہ یہاں پر، ایک موزہ وہاں پہ، اور بھی ڈھونڈ رہا ہے پورے گھر میں، نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنے آپ کو ڈسپلن بنائیں، گھر کی صاف صفائی سے لے کے ساری ذمہ داری میں آپ کی شرکت ہونا چاہیے، تب جا کے آپ کی عزت گھر میں رہے گی، اس کا اہتمام کریں۔ اسی طرح سے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اوقات کو صحیح استعمال کریں۔ بہت ساری باتیں اس میں آ گئی، لیکن موبائل فون پہ اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، رات دن اس میں لگے مت رہیے۔ ماں باپ کو وقت دیجیے، اگر شادی شدہ ہے تو بیوی بچوں کو وقت دیجیے۔ اگر وقت نہیں دیں گے آپ کو بعد میں زیادہ وقت دینا پڑے گا، وقت دیجیے، وقت اپنا برباد مت کیجیے، اپنی عبادات کو صحیح کیجیے، علم حاصل کیجیے، گھر کے معاملات میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھیے، بات چیت کیجیے۔ بعض اوقات لوگ بات بھی نہیں، آج کل بات بھی نہیں کر رہے، ہم لوگ گھر میں آپس میں کسی سے بات نہیں کر رہے، ایک دم رسمی بات، موٹی موٹی بات کرتے بس ختم، نہیں، وقت دیجیے، گھر والوں کے ساتھ بیٹھیے، بات چیت کیجیے۔ پہلے زمانے میں ہوتا تھا، اب نہیں ہو رہا ہے ایسے، سب موبائل فون کے لے کے بیٹھے، ہال میں سب بیٹھے ہوئے ہیں اور سب موبائل فون لے کے بیٹھے ہیں، مت کیجیے ایسے، اس کے اوقات رکھیے اور فضول وقت اس پہ ضائع مت کیجیے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ کہ وہ فضول چیزوں کو جو اس کے مقصد سے متعلق نہ ہیں چھوڑ دے۔ اسی طرح سے نوجوانوں سے خاص طور سے میں کہوں گا، سیاسی معاملات میں اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں، رات دن انٹرنیٹ کے مجاہد بن کے بیٹھنا مت کیجیے۔ یہ دن بھر بیٹھا رہے گا، امریکہ نے کیا کیا، ایران نے کیا کیا، سعودی کیا کر رہا ہے، سعودی نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، کیسا کرنا چاہیے تھا؟ رائے آپ کی دو طرح، کیسی رائے، کیا رائے ہے؟ نہیں، وہاں سے حملہ غلط ہو رہا ہے، یہاں سے حملہ ہونا چاہیے۔ آپ گھر میں چوہے مارنے کی اوقات آپ کی نہیں ہے، اور آپ پوری دنیا میں جنگوں کے معاملات میں آپ دخل دے رہے ہو، آپ کو کچھ معلومات ہے؟ آپ کے گھر کے مسائل آپ حل نہیں کر رہے، پوری دنیا کے مسائل، گورنمنٹ چلانے کے مشورے آپ دے رہے ہو دوسروں کو۔ سعودی میں ایسا ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے معلوم ہے آپ کو؟ آپ کی بہن کے بارے میں معلوم ہے آپ کو؟ کبھی وقت ہے آپ کے پاس دیکھنے کے لیے؟ آپ رات دن اس میں لگے ہوئے ہو۔ آپ کی بہن کی حالت کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ کالج جا رہی کیا کر رہی معلوم ہے آپ کو؟ آپ کے بچے شادی شدہ اگر آپ ہیں، آپ کے بچے اسکول میں کیا چل رہا معلوم ہے؟ آپ سمجھ رہے ہو ایکسٹرا کلاس کو جا رہا ہے ایکسٹرا کلاس کو، ٹیچر کو فون کر کے پوچھو، معلوم پڑے گا کون سی کلاس میں جا رہا ہے۔ بعض اوقات گھر میں ڈرگ ایڈکشن ہوتا ہے، معلوم نہیں ہوتا آدمی کو، وہ دنیا کے اندر بیٹھا رہتا ہے، چوپال میں بیٹھ کے لوگوں کے سامنے مہان بننے کے لیے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے، جبکہ اس کی زندگی میں دین نہیں ہوتا ہے۔ اسلامی حکومت کا قیام ہونا چاہیے، یہ بادشاہ غلط، وہ بادشاہ غلط، وہ تو تیرے گھر کا بادشاہ ہے، تو صحیح ہے؟ اتنی چھوٹی سی کٹیا تیرے سے سنبھال نہیں جا رہی ہے،
1 عدد بیوی ہے تقدیر سے، اور 3 عدد بچے ہیں مشکل سے، یہ تیرے سے کنٹرول میں نہیں آ رہے، یہ کنٹرول میں نہیں آ رہے۔ مولوی صاحب کے پاس جا کے بول رہا کوئی دعا ہے کہ بچے کنٹرول میں آ رہے، تیرے سے یہ حکومت کنٹرول نہیں ہو رہی ہے، اور تو وہ دوسری حکومتوں کے بارے میں بات کر رہا ہے اور ان پر لعنت کر رہا ہے، ان پہ کفر کے فتوے دے رہا ہے، یہ کافر وہ کافر۔ یہ تیرا فرسٹریشن ہے، دینی غیرت نہیں ہے، فرسٹریشن ہے تیرا، کیونکہ اگر تیرے اندر وہ واقعی دینی غیرت ہوتی اور واقعی دین کا شعور ہوتا تو اپنی زندگی میں پہلے اس کو نافذ کرتا۔ تیری بیوی بے پردہ ہے، وہ پردے میں نہیں آئی، تیرے بچے بے حیائی کا شکار ہیں اور دین سے دور ہیں، کبھی بیٹھ کے ان کا تحیات سنا، کبھی بیٹھ کے ان کو سنا، جنازے کی دعا آتی ان کو نہیں آتی۔ تو حکومتیں صحیح کرنے میں لگا ہے، پہلے ہجے صحیح کر ان کے، پہلے ان کی تجوید صحیح کر، پہلے ان کو دعائیں سکھا، اس کے لیے تیرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ حکومتوں کو قانون سکھا رہا ہے تو سورہ فاتحہ تیرے بیٹے کو نہیں آتا ہے، بلکہ بیٹے کو تو چھوڑ، تجھ کو آتا ہے کہ پہلے یہ دیکھ۔ مولوی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے اپنا سورہ فاتحہ صحیح کرنے کی اوقات تیری نہیں ہے، تو حکومتوں کو صحیح کر رہا ہے، اس نے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس نے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مت اوقات ضائع کیجیے، یہ بس اپنے ایگو کو تسکین دینے کے لیے ہے، یہ آپ کی ایگو کو سیٹسفائی کرتا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ کچھ نہیں کر کے لوگوں میں مہان بننے کا طریقہ ہے۔ اسی آدمی کو بولیں گے ایک کام کرو، تمہاری جائیداد دے دو، سب غریب جتنے بھی ہے نا غزہ میں سب کو دینا ہے، دے گا؟ دے گا؟ کتنے تیرے پاس بتا بینک بیلنس؟ 5 لاکھ ہے بس، ایک کام کر، ایک مہینے میں کتنا لگتا ہے تجھ کو؟ 1 لاکھ، اگلے مہینے تنخواہ آنے والی ہے نا، ہاں 4 لاکھ نکال، دے گا؟ نہیں، باتیں کرے گا 5 لاکھ کی۔ اچھا غزہ میں کیوں دے گا؟ تیرے بازو میں ہے، پڑوس میں غریب ہے، خاندان میں غریب ہیں، تیرے خاندان میں مجبور لوگ ہیں، تیرا بھائی تیری ماں پر ظلم کر رہا ہے، فلاں تیرے خاندان میں تیری فلاں پہ ظلم کر رہا ہے، وہ ظلم نہیں دکھتا تجھ کو؟ رشتہ داریاں بنا کے رکھا ہوا ہے، کوئی کسی کو بولتا نہیں، لیکن حاکموں کے خلاف بولے گا۔ ہم اپنے دائرے میں ظلم کی روک تھام نہیں کرتے ہیں، الفاظ سے بھی نہیں کرتے، سمجھا کے بھی نہیں کرتے، لیکن چاہتے ہیں کہ باہر کیا کریں، پوری دنیا میں انصاف، عدل و انصاف قائم ہو۔ تو خود عدل انصاف کرتا ہے اپنے ماں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، تو عدل و انصاف کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے۔ اور تو پوری دنیا میں عدل و انصاف کی بات کر رہا ہے، تو اپنی حکومت نہیں چلاتا ہے، دوسروں کو بتا رہا ہے۔ تیری اپنی زندگی میں بے حیائی ہے، تیرے موبائل فون دیکھ، اس میں معلوم پڑے گا تو کیا کیا کرتا ہے، اور تو بتا رہا ہے کہ بے حیائی اس ملک میں ہو رہی، اس ملک میں ہو رہی، اس ملک میں نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے، تو صحیح ہے کیا؟ تو مہان مت بن، تو مہان مت بن، تو پہلے اپنے آپ کو صحیح کر۔ نوجوانوں کو شیطان اکثر اس چیز میں ڈال دیتا ہے، اخوانی تحریکیں لگی رہتی ہیں، یہاں ایسا ہو رہا ہے، وہاں ایسا ہو رہا ہے، وہاں ایسا ہو رہا ہے، بس یہی کرتے رہو، حالات کچھ بدلتے نہیں ہیں، حالات کچھ صحیح ہوتے نہیں ہیں، لیکن ہمارا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے، ہم کرنے کے کام سے رہ جاتے ہیں۔ کرنے کے کام کیجیے، اپنے دائرے میں اپنا گھر صحیح کیجیے، اپنی بستی صحیح کیجیے، اپنے اطراف جو لوگ آپ سے کنیکٹڈ ہیں ان کو صحیح کیجیے۔ یہ آپ سے پوچھا جائے گا، یہ آپ سے پوچھا جائے گا۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک سرپرست ہے، اس سے اپنے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، پوری دنیا کے بارے میں نہیں، اس سے ماتحتوں کے بارے میں، تیرے انڈر میں کون ہے ان کو دیکھ، ان کے بارے میں تجھ سے پوچھا جائے گا۔ لہٰذا ہم اپنے دائرے میں، آج موجودہ دور میں سیاسی معاملات میں بولنے کا شوق بہت ہے لوگوں کو، مت کیجیے اس کو، وقت ضائع ہوگا، کچھ بھی نہیں اس میں۔ علماء کو کرنے دیجیے، جو حاکم ہیں ان کو کرنے دیجیے، اللہ ان سے پوچھے گا، اگر وہ غلط کریں گے اللہ ان کو پکڑے گا۔ آپ اپنے دائرے میں کیجیے جو آپ کو کرنا چاہیے، آپ دین سیکھیے، سکھائیے، لوگوں کو دین سے جوڑیے، ان کی آخرت کو صحیح کرنے کی فکر کیجیے۔ یہاں کیسی بھی گزر جائے گی، قبر کی زندگی، حشر کے میدان میں اور جنت جہنم کا معاملہ، یہ بڑا معاملہ ہے، اس کے بارے میں فکر کیجیے کہ کہیں یہ جہنم میں نہ چلے جائے۔ اللہ رب العالمین ہم کو سمجھ عطا فرمائے۔ یہ کرنے کے کام ہیں، یہ کرنے کے کام ہیں،
یہ چیزیں اگر ہم دھیان میں رکھیں گے تو انشاءاللہ بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو سکتے ہیں. بات اور بہت زیادہ باتیں کرنے کے لیے ہے، لیکن یہ اگر ہم ذہن میں رکھیں، اپنے عقیدے کو صحیح کریں، سنت کی اتباع کریں، سلف کی تعظیم کریں، ماں باپ کا احترام کریں، اسی طرح سے حلال کمائیں، بے حیائی سے بچیں اور آپس کی یہ غلط رشتوں سے بچیں، پردہ بچیاں کریں، نوجوان اپنی نگاہوں کو چھپائیں، حلال کمائیں، گھر والوں کی ذمہ داریاں نبھائیں، بڑوں کا ادب کریں، چھوٹوں پر رحم کریں، اپنے گھر کا ماحول اچھا بنائیں، فضول چیزوں میں وقت ضائع نہ کریں، موبائل فون کو اپنا رب اور اپنا مالک نہ بنائیں. جب بھی نوٹیفیکیشن آئے کیا حکم میرے آقا، مت کیجئے، اس کو غلامی رکھیے، اپنا مالک مت بنائیے. آپ کی زندگی کا بڑا حصہ وہ کھا جا رہا ہے، مت دیجئے، وہ آپ کا رب نہیں ہے. اللہ کو وقت دیجئے، اور اللہ نے جہاں وقت دینے کے لیے کہا وہاں وقت دیجئے. اپنی زندگی کا صحیح وقت، یہ بہت قیمتی وقت ہے جوانی کا، واپس نہیں آنے والا ہے، اس کو ضائع مت کیجئے، اس کو صحیح چیز میں انویسٹ کیجئے. اپنے وقت کو پیسے سے زیادہ احتیاط کے ساتھ خرچ کیجئے، آپ کی زندگی صحیح ہوگی. اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں. اور خاص طور سے ہماری نوجوانی بہت ایک اچھی چیز ہے، جسے شیخ نے بھی کہا کہ نوجوانوں کا دین کا شوق، دینی مجالس میں بیٹھنا، یہ جو مجمع بیٹھا ہوا ہے، اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے. اس طرح سے دینی مجالس میں بیٹھنا اور اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سننا، اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا، اور اپنی زندگی میں جہاں تک ہم سدھار لا سکتے ہوں. دیکھیے، اچھا کمانا اچھا ہے، لیکن اس سے اچھا جینا ہے. اچھا جینا خود ایک کامیابی ہے. اصل کامیابی کیا ہے؟ اچھا جینا. جو آدمی اچھا جیتا، پیسے کم بھی رہے تو خوش رہتا ہو. جو آدمی اچھا جیتا ہے وہ کہیں بھی رہے، کیسا بھی رہے، کیسی بھی حال میں رہے، سکون کے ساتھ رہتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو دیکھیے، آپ کے فائنینشیل سٹیٹس کو دیکھیے، آپ کے گھر کی چار دیواری کو کتنے بی ایچ کے تھا دیکھیے، آپ کے لباس کو دیکھیے، آپ کے بچھونے کو دیکھیے، آپ کے کھانوں کو دیکھیے، آپ کی بیویوں کے معاملات کو دیکھیے. ایک دم فقر و فاقے میں سادہ زندگی، لیکن خوشحال تھی. ہم لوگوں کے پاس کئی گنا زیادہ ہیں، لیکن ہم لوگوں کی زندگی میں وہ نہیں ہو پاتا ہے، خوشحالی نہیں آ پاتی ہے، ہمیشہ ٹینشن نہیں ہے. راستے میں کوئی بھی آتا بولتا کیوں دبلے کیوں ہو رہے، پوچھتا آپ سے کیا حال ہے آپ کا، کیوں پریشان کیوں دکھائی دے رہے آپ. سب کچھ ہو کے بھی ہم پریشان ہیں. کیوں؟ ہماری زندگی اچھی ہو. زندگی اچھی ہونا، اچھا جینا، یہ سب سے بڑا گول ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت و حیات کو پیدا کیا تاکہ دیکھے تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون. ہم اپنے اعمال کو اچھا بنائیں، گھر، فرش، قالین، جھومر، یہ وہ، موبائل فون، کپڑے، سب کچھ. پھر عورتیں بھی اپنا چہرہ علی پاپ ہوتی، سارا خوبصورت لپسٹک سے لے کے ساری چیزیں. اچھا جینا اصل ہے، اس سے اندر کا بھی سکون ملتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی زندگی عطا فرمائیں اور ہم کو خیر کے ساتھ جینے والا، حق پر جینے والا اور ایمان پر ہم سب کو مرنے والا بنائیں. ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.